السلام علیکم ناظرین، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اور آپ کے تمام عزیز و اقارب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہ آئندہ بھی بخیر و عافیت رہیں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ایک بہت ہی دلچسپ اور پراسرار کردار روندر کوشک عرف نبی احمد شاکر ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ کس مقصد کے تحت پاکستان آیا؟ یہاں اس نے کیا کارروائیاں کیں؟ کس طرح پکڑا گیا اور بالآخر کس طرح اس کی موت واقع ہوئی؟ لیکن ان تمام باتوں سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کو اپنی آزادی سے ہی پاکستان اپنے پڑوسی ملک بھارت کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان 1948، 1965، 1971 اور 1999 میں جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ ان جنگوں کے علاوہ بھی یہ دونوں ممالک ہمہ وقت حالت جنگ میں رہتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھارت اپنے جاسوس پاکستان بھیجتا رہتا ہے۔ لیکن پاکستانی خفیہ ادارے اس طرف سے ہمیشہ چوکس رہتے ہیں اور بھارت کو اس کے ان مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ پاکستان میں گرفتار ہونے والے مشہور بھارتی ایجنٹوں میں کشمیر سنگھ، سربجیت سنگھ، کلبھوشن یادو اور روندر کوشک عرف نبی احمد شاکر شامل ہیں۔ روندر کوشک 11 اپریل 1952 کو بھارتی ریاست راجستھان کے شہر سری گنگا نگر میں پیدا ہوا اور وہیں سے گریجویشن کا امتحان پاس کیا۔ اسے بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا اور اسی شوق کی تسکین کے لیے وہ اسٹیج پر اداکاری کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک ڈرامہ فیسٹیول میں شرکت کی غرض سے وہ لکھنؤ گیا اور وہیں سے را کی نظر میں آ گیا۔ اس فیسٹیول میں را کے کچھ افسران بھی موجود تھے جو اس کی اداکاری سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کو خفیہ را ایجنٹ بن کر پاکستان میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ روندر نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اس کے ساتھ ہی اس کی تربیت کا آغاز ہو گیا۔ 2 سال کی اس بھرپور تربیت کے دوران اس کو اردو زبان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی دی گئیں اور اسے پوری طرح مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اس کی ختنہ بھی کی گئی۔ اسے پاکستان کے بارے میں مکمل معلومات دی گئیں اور اسے پاکستان کے راستوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ چونکہ اس کا تعلق راجستھان سے تھا اس لیے وہ پنجابی زبان پر بھی پورا عبور رکھتا تھا جو پورے پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ 1975 میں 23 سال کی عمر میں نبی احمد شاکر کے نقلی نام یعنی کہ کور نیم سے پاکستان میں داخل ہو گیا۔ پاکستان آ کر وہ جامعہ کراچی میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کے بعد اس نے پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا اور بحیثیت کلرک فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس نے فوج میں رہتے ہوئے ہی دوبارہ کمیشن کے لیے کوشش کی اور اس بار کامیاب ہو گیا اور فوج میں میجر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اس دوران اس نے پاک فوج کی ایک یونٹ میں درزی کی حیثیت سے کام کرنے والے ایک شخص کی بیٹی امانت سے شادی بھی کر لی جس سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جو بالآخر 2013 میں مر گیا۔ 1979 سے 1983 تک پاک فوج میں بحیثیت افسر ملازمت کرتے ہوئے اس نے بہت سی قیمتی خفیہ معلومات بھارت کو پہنچائیں جس پر اسے اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ SB چوہان نے بلیک ٹائیگر کا لقب دیا۔ ستمبر 1983 میں بھارت نے ایک چھوٹے عہدے کے ایجنٹ عنایت مسیح کو روندر سے رابطہ کرنے کے لیے بھیجا لیکن عنایت مسیح کو
پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو نے گرفتار کر لیا اور اسی وجہ سے روندرا کوشک کا پردہ فاش ہو گیا۔ اس کے بعد روندرا کو گرفتار کر کے اس سے 2 سال تک تفتیش کی جاتی رہی۔ 1985 میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی، لیکن بعد ازاں اس کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ اسے 16 سال تک پاکستان کی مختلف جیلوں بشمول کوٹ لکھپت، میاں والی اور سیالکوٹ جیل میں رکھا گیا۔ اس دوران وہ بھارت میں مقیم اپنے خاندان کو خفیہ طور پر کچھ خطوط بھیجنے میں کامیاب ہو گیا، جن میں اس نے اپنی گرتی ہوئی صحت اور اپنے ساتھ جیلوں میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ایک خط میں اس نے اپنی بھارتی حکومت سے شکایت کرتے ہوئے لکھا کہ کیا بھارت جیسے بڑے دیش کے لیے قربانی دینے والوں کو یہی ملتا ہے؟ بالآخر نومبر 2001 میں تپ دق اور امراض قلب میں مبتلا ہو کر یہ جاسوس میاں والی جیل میں مر گیا۔ خاندان کے مطابق بھارت نے نہ صرف اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کی کوئی مدد بھی نہیں کی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔